تعداد کم ہے، کیا سنیں، ہر روز تقریر کرتے ہیں، ہر روز سنتے ہیں اور ہر روز سوچے گا اسلام تو چل ہی رہا ہے، چھوڑ دو اسلام تو نماز تو پڑھ ہی رہے، چھوڑ دو مطلب سب کچھ تو جاری رہے، چھوڑ دو سب چیز چھوڑ دو۔ بعد میں کیا پتا چلا ہمیں بھی سب کچھ کیا تعداد کم ہوگی، کیا ہمارے حوصلے کم ہو جائیں گے؟ کیا وہ 72 تھے یہاں پہ 22,000 کی تعداد، کیا حوصلہ ٹوٹا ان کا؟ نہیں ٹوٹا۔ اب اس طرح سے سید اعظم کی حالت دیکھیں آپ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھیں آپ کہ آپ کے سالے میں ان کو جو رکھا گیا، کیا حوصلہ ٹوٹا ان کا؟ نہیں ٹوٹا۔ اب اتنے نوح علیہ السلام کو دیکھو، تمام امتوں نے ان کو ذلیل کیا، پریشان کیا، اتنے اجار شانیوں کے ساتھ ان کو ذلیل کیا اور بیوی بھی دیوانہ کہہ دی گئی، کیا ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا؟ نہیں ٹوٹا۔ آج ایسا ہی کچھ دور ہے، انبیاء تو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبی سید المرسلین اللہ نے اپنے محبوب تک محدود کر دیا کہ انبیاء اور نہیں آئیں گے۔ کیا یہ تو نہیں کہا کہ اولیاء نہیں آئیں گے؟ ولایت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے جب تک دنیا ختم نہ ہو، جب تک مہدی علیہ السلام نہ آ جائے، ابھی تو بات باقی ہے، رات باقی۔ تو میں اسی بات پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ تقریر کے لیے بہت ساری بات ہے، میں ان چیز کو لانا چاہتا ہوں کیونکہ میری کیا اوقات، کیا میری کیا مزاج، یہاں سیف الحدیث بیٹھے ہیں اور بہت پہنچے مفتی بیٹھے ہوئے، مفتی صاحب اور علماء دین بھی بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں۔ تو میں تقریر، ہمارا عنوان تقریر کی نہیں ہے، ہمارا ان لوگوں تو میسج پہنچانا ہے جو دعوت میں پریشان کرتے ہیں۔ اب جو جلسہ میں جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام آتے ہیں، یہ بات وہاں تک جانی چاہیے اور یہ میری کوشش ہے کہ چاہے دنیا کچھ بھی کر لے، میرے ساتھ ایک بھی حافظ قرآن رہ گیا، میں رکنے والا نہیں ہوں۔ ایک بھی علماء دین نعرے تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کہنے والا مل گیا، میں رکنے والا نہیں ہوں۔ چاہے سارے مجھ سے منہ پھیر لے، میں رکنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے شاید کوئی اللہ کا بندہ مجھے دور سے دعائیں ضرور کرے گا کہ اس میں اشرف جلال چل چکا ہے، اور یہ پیغام اس لیے نہیں کہ میں سو جاؤں گا میں اپنا نام کمانے کے لیے، نعوذ باللہ، اللہ میری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ پڑھائی لکھائی اور ساری زندگی غربت میں کٹی ہے، پڑھ لکھ کر اس مقام تک پہنچا، علماء دین ہمارے اس کام کو دیکھ چکے ہیں، اس میں سے تشریف فرما چکے ہیں، مفتی صاحب بھی دیکھ چکے ہیں۔ میں نے اس چیز کو ٹھوکر مارا اس لیے کہ نہیں کہ پیر میں آرام ہے، اس میں حرام ہے، نہیں، پیر میں آرام نہیں ہے۔ جو اللہ کا سچا پیر ہوگا کبھی اپنا پیر سمجھ کر نہیں بیٹھے گا، جو اللہ کا ولی ہوگا خود کو ایسے آرام میں نہیں رکھے گا، جو اللہ کا سچا مغلق بندہ ہوگا کبھی خود کو بستر اور مخمص پہ نہیں سلائے گا۔ علماء دین تک یہ بات پہنچانے کے لیے میری پوری کائنات میں کوشش ہے۔ یہاں نہیں، میں راجستھان بھی گیا، دلی بھی گیا ہوں اور جگہ جگہ جانے والا ہوں، صرف اس لیے کہ میں یہ سرکار کی باتوں پر نہیں، صرف اس لیے کہ میرے نبی نے جو قافلہ شروع کیا تھا اس قافلے کو کہیں چھوڑا جا رہا ہے، اس بات کو کہیں دفنایا جا رہا ہے، اس بات کی ہر کوئی علم کی لڑائی کرتا ہے، ہر کوئی اپنے جوش کی لڑائی کرتا ہے، لیکن میرے اللہ کے محبوب کی لڑائی کوئی نہیں۔ اسی بات کو لے کر جب کوئی بات میں سمجھا نہیں پاتا تو میں اسی انداز میں بس اسی بات کو کہنا چاہتا ہوں، کیا وہ جو لوگ تقریر میں سمجھا رہے ہیں، جا کر جلساؤں میں بیٹھ کے جا کر سمجھا رہے ہیں، کیا آپ نے اس کی زبان قرات کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، لب و لہج کے ساتھ بات کر رہے ہیں، سادگی بھی ہے، سنجیدگی بھی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا وہ عمل میں ہے یا نہیں؟ تو اب اس میں سے سوال ہے، ہمیں خدا کے واسطے معاف کریں گے اگر اس میں کوئی سوال غلط ہو، ہمارے مفتی کرام اس بات پر روشنی ڈالیں گے۔ پہلی بات ہے کہ جب تک عالم نمازی نہ ہو خطابت صحیح ہوگی، جب تک کہ عالم نمازی نہ ہو، طہارت تقویٰ دار نہ ہو، کیا ان کی خطابت مانی جائے گی؟ یہ سوال ہے، ضرور مانی جائے گی، میں جواب کسی سے نہیں مانگ رہا ہوں، جواب بھی یہی ہے کہ وہ اگر سچا پکا نبی کا غلام ہوگا بے شک مانی جائے گی۔
لیکن آج یہ حالت ہے کیا منبر رسول پر بیٹھ کر میں نے بہت ساری کلپیں دیکھی، بہت جگہ میں خاص کر کے اپنے چہرے کو ڈھک کر، کیونکہ لوگ پہچان لیتے ہیں، ڈھک کے گیا ہوں اس مجلس میں ہوتا کیا ہے۔ جب یہ جا کے دیکھتا ہوں حضرت، وہاں پہ لباس ان کا، ندا ان کی، تاج ان کا، چہرے سے وہ نورانی، اکثر لوگ علماء دین کے چہرے سے، یہ میرے آقا کی مطلب وہ نور کی نشانی ہے کہ ان کے چھیٹوں کا، ان کے نور کا چھیٹا ہے، چہرے میں چھلکنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن زبان ان کی جب شروع ہوتی ہے، طنز کی زبان، یہاں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر یہ طنز چلتا رہا تو اسلام میں، اسی لیے آج ہم لوگ کو طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ کیا طنز ہونی چاہیے اسٹیج میں بیٹھ کر؟ کیونکہ اپنے بھائی برادر ہیں تو اپنی بات کریں گے، کسی کی بات ہم کیوں کریں؟ کسی کی باتوں میں ہم کیوں چلے؟ عمل کرنا ہے تو نبی کا، جو نبی کا احکام ہے اس پر عمل کریں گے۔ اور خاص کر کے لوگ لباس سنت ہے، جیسے چاہے وہ طریقے میں پہن سکتا ہے، خوبصورت پہنے، چمکدار پہنے، لیکن جو ریشم کے کپڑے ہیں آج وہ زیادہ چلنے لگے، خاص کر کے مجھے اسٹیج میں نظر آتا ہے، کیونکہ میں نے بہت جگہ چیز کا مشاہدہ کیا کہ پہلے میں پوری طرح سے مشاہدہ کروں اور پھر ہمارے مفتی کرام کے بیچ میں اس بات کو میں رکھوں گا۔ جس کپڑوں کو ہم لوگوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، شریعتاً منع ہے، ان کپڑوں کو، چمکدار کپڑوں کو پہن کر، فلی ریشم کا کپڑا پہن کر اسٹیج میں بیٹھ جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اب اس کی بات میں یہ تقریر نہیں کر رہا، سوال ہے اور جواب روشنی میں ہمارے مفتی صاحب کہیں گے، اس کے بعد صلاۃ و سلام کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس جملے سے معاف کرے کہ کہیں کوئی خطا ہو تو اللہ معاف کرے، اور ساتھ میں ہمارے علماء کرام، میں ان سے بھی طلب کرتا ہوں اور بالخصوص گزارش ہماری ہے کہ کہیں اگر زبان میں بلا تاخیر کچھ نکل جائے تو خدا کے واسطے معاف کر دیا۔ ہمارے پاس بہت ساری سوال تو میں زیادہ نہیں کر سکتا، اس میں کر لیتا ہوں۔ اسپیشل امام کے لیے میں نے، کیونکہ میں گاؤں کی مسجد میں پرسوں دعوت دینے گیا تھا، تو مجھے لگا کہ میں دعوت دے دوں گا مسجد میں، اور تمام جو ہے ہمارے خاندان کے والوں نے کہا کہ آپ حضرت اعلان کر دیجئے، جو سب چلائیں، میں نے سب کے لیے میں نے نہیں کرا ہے، کیونکہ یہاں پہ جائیں گے، گیدرنگ ہوگی اور ہمارے علماء دین کی خدمت ہم نہیں کر پائیں گے۔ جہاں سے بھی ان کی ایک کی دعوت ہے، ایک ساتھ ضرور آئیں گے، ان کی خدمت بھی مجھے کرنی ہے، اور مجھے یہ جلسے کے لیے نہیں، ہم نے نہیں کیا ہے، کوئی شہرت کے لیے نہیں، یہ صرف اس سوالوں کو میں یہ اس جگہ پہنچانا چاہتا ہوں، خاص کر کے ہم لوگوں کی جو سنی عقیدہ والجماعت کا جو مرکز ہے، جو بریلی شریف سے ہے، میں وہاں تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اس بات میں بالخصوص وہ لوگ دھیان دیں کہ آج مجلس میں بیٹھ کر جب منبر رسول پہ بیٹھ جاتے ہیں، خدا را طنز نہ ہو، طنز کی باتیں بالکل ختم کر دیا جائے، کیونکہ جو لوگ ایک ہی روٹ میں پڑے ہوتے ہیں ان کو ایک تعلیم ہوتی ہے۔ حضرت میں ہندوستان کا کونا کونا گھوم کے آیا ہوں، مگر میں نے دیکھا کہ جب ایک انسان کے ایک علم ہوتی ہے تو وہ ایک ہی چیز کو جانتا ہے کہ رب کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، جس نے کچھ نہیں پڑھا تو پتہ نہیں کتنے معبود بنا دیا۔ تو بہرحال جب میں ساری بھاشاؤں کو سن کر آیا، اور حضرت میں جس اسٹیج پہ چلا جاتا ہوں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اگر میں 5 منٹ بات کرتا ہوں تو میں اس کی زبان سیکھ لیتا ہوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اگر سنتھال آ جاتا ہے 5 منٹ مجھ سے بات کر دیا تو میں اس کی زبان سیکھ لیتا ہوں، تو یہ اللہ کی کیا مرضی ہے، مولا جی بہتر جانتے ہیں۔ تو بالخصوص اماموں کے لیے تو میں مسجد میں گیا اور دعوت کے لیے، تو ہمارے مسجد میں امام نہیں ہے، یہ ہمارے گاؤں کے لیے اور سے بھی گاؤں میں امام کو مکمل نہیں رکھا جائے گا تو مقتدیوں کی نماز کی حالت کیا ہوگی۔ ہم تو بڑی محنت کر کے نماز پڑھنے گئے تھے مسجد میں، ہماری نماز ہوئی نہیں، ہم تو پڑھ رہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ یقین کامل ہے کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں، درگاہ الہی میں ہماری سجدہ ضرور قبول ہوگی، لیکن اگر یہ جان بوجھ کر ہمارے گھر میں مال و خزانہ بھرا ہوا ہے لیکن گاؤں میں مل کر ایک امام کو نہیں دے پا رہے ہیں تو ہماری نماز کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ تو ہم نے وہاں پہ لقمہ دیا اور پھر آ گئے، پھر دوبارہ مجھے نماز ادا کرنی پڑی۔ تو بہرحال اس طرح جو ہم پہلے دیکھتے ہیں کسی چیز کو، حضرت جب تک میں دیکھتا نہیں میں اس پہ یقین نہیں کرتا۔ کچھ چیزیں ہیں کہ آپ کو آنے سے پہلے کسی بات کے لیے الرٹ کیا جاتا ہے، آپ کو ساودھان کیا جاتا ہے، آپ کو جو ہے خبر دی جاتی ہے کہ وہاں آپ جا رہے ہیں، ایسا ہے، چاہے وہ کسی بھی انسان کا ہو، لیکن جب انسان سچا پکا ہوگا وہ کسی کی بات نہیں سنے گا، منزل تک پہنچ جائے گا۔ بہرحال
اب میں پیروں کی بات آ رہا ہوں، کیونکہ ایک خانقاہ والا دوسرے خانقے والے تک بات پہنچانا چاہ رہا ہے. ایک پیر اپنے اپنے پیروں سے کہے حضرت بس مختصر میں ہو جائے گا. جی شادی کا مسئلہ ہر گھر میں شادی، گاؤں میں شادی بہت ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے 11 سے لے کر پروگرام کو 1:30 بجے ختم کرنے کی بات کہا. لیکن کچھ حضرات دیر سے آئے تو 12 بج گئے. اب وہ 12 بج گئے تو ہم سب کے 12 بجنے ہیں، کیا کریں؟ بجنا ہی ہے. اب 12 بجے نہیں آتے تو ہم آپ کے 12 نہیں بجاتے. جی اب یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں حضرت، بڑی افسوس کی بات ہے. ایک فتوا اور ایک لقوا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. انسان پہ لقوا لگ جائے تو 6 مہینے میں کسی فقیر کے پاس، کسی پیر کے پاس یا بڑے اسپتالوں میں جا کے ٹھیک ہو جائے گا. فتوا لگ گیا تو کائنات آخری دم تک، حشر میدان تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو ہم فتوا والا کام نہیں کرنا چاہتے. پہلے ہم سوال رکھ دیا، ہم نے سوال ہے ہمارا، علماء دین سے سوال ہے، یہ پیر طریقت سے بھی سوال ہے. ایک خانقاہ والا، ایک فقیر خانقاہ اشرف جلال سے سوال کرتا ہے علماء دین سے، اور پیر طریقت سے ہمارے بغل میں بیٹھے ہوئے پیر صاحب حضرت بولے کہ حضرت کسی بھی سرداری، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کے پاس خزانہ ہونا بہت ضروری ہے. دعوت دو خزانہ، محفل سجاؤ تو خزانہ، علماء دین آئے تو خزانہ، شادی کرو تو خزانہ، زندگی گزارو تو خزانہ، اور قبر میں جاؤ تو خزانہ. ان پیسوں کی ضرورت ہوگی ہر کسی کو، تبھی انسان وہ کام. بہت اچھی بات کہہ رہے تھے. اور زندہ پیدا ہو جاؤ تو خزانہ، یعنی مرو تو خزانہ. تو خزانہ صحیح انسان اس کا استعمال کرے خزانے کا. تو آج یہ ہماری جو معاشرے کی حالت ہے، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں حضرت، بالخصوص یہ آپ بھی اس پیغام کو آگے بڑھائیں. جہاں دعوت ملتی ہے، آپ کو وقت ہے، آپ کلیئر کر کے ان کو ٹائم دے دیجئے. نہیں ہے تو وہی منع کریں، تاکہ آگے والا کیا ہوگا جو ٹائم دے کے رکھتا ہے، اس کا نہیں اس کا انتظام کرے گا، تاکہ ان کی محفل خراب نہ ہو جائے. تو اس سے کیا ہوگا، ہم تو جھیل رہے ہیں کیونکہ ہم اسی راستے میں ہیں. ہر کوئی تو جھیلنے والا نہیں ہو سکتا ہے نا. اگر آپ نے وعدہ فیل کر دیا تو آپ کو گالی پڑے گا پیٹ پیچھے. سامنے مل گئے تو روبرو ہو کر کہہ بھی دے گا. اگر چاہیلا انداز ہوا تو کہے گا سیدھا کہ آپ کو میں نے دعوت دیا، پائے گا کیوں نہیں ہے. اب بغل میں دیکھیں گے تو اس وقت تو ظاہر سی بات ہے کہ اب حضرت کو میں نے ایک ہی بات کہا، فوراً دعوت مل گئی. ان کی محبت دیکھیں، بس انہوں نے کہا کہ میرے پاس چلنے کی بات ہے تو اب چلیں گے نہیں، دوڑ کے آئیں گے. تو حضرت جو ہے ان کا انتظام کیا اور آئے، اور آپ حضرت کو بھی دعوت. آپ نے بھی کوشش کی. بہت گائے گھٹا یہاں نہیں ہے، بہت دور ہے. مقصد یہ ہے کہ پیر طریقت، یہ بہت بڑی بات ہے. آج جگہ جگہ ہم نے کلپ میں دیکھا ہے پیروں کی توہین ہو رہی ہے. کیوں؟ ہمارے شیخ الحدیث نے فرما دیا کہ 4 نشانی ہونا بہت ضروری ہے. یہ چاروں نشانیوں میں کوئی اگر نشانی کمی نظر آ رہی ہے، آپ وہاں پہ اس چیز کی طلب نہیں کریں، بچ جائیں وہاں. اگر 4 چیزوں کے علاوہ اگر کچھ اور ہے تو آپ وہاں سے بائیکاٹ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال پیر طریقت میں کہ اپنے اپنے پیروں سے کہیں جا کر اپنے وہ سارے مرید اپنے پیروں سے کہے کہ پیر صاحب معاشرے میں خرابی آئی ہے. تو پیر صاحب تو سوال کریں گے کیا خرابی آئی ہے؟ ہمیں حق ہے، کیا ہم اپنے باپ سے شکایت نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی ماں سے شکایت کرتے ہیں، جو کوئی باپ سے زیادہ ڈرتا کم شکایت کرتا ہے، لیکن ماں سے بالخصوص دل کھول کر کہتا ہے کہ ماں مجھے یہ چاہیے. جب کوئی باپ اس کا اچھا ہوتا ہے تو باپ سے کہتا ہے مجھے یہ چاہیے. تو ہم اپنے پیر سے نہیں کہہ سکتے کہ پیر صاحب حضور کرم فرمائے، ہمارے معاشرے میں خرابی آ رہی ہے. پوچھیں گے کیا خرابی آ رہی ہے کہ حضور معاشرے کی یہ خرابی ہے. شادی کو لے لو تو بہت سارے شرک اور بدعت والے کام ہوتے ہیں. گھر کو لے لو، شرک اور بدعت والے کام ہوتے ہیں. لباس کو لے لو، مسلمان کی بہنیں، ہماری ماں بہنیں باہر نکلتی ہے، پتہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب برقعے میں ہوتا تو بالکل فلی گرانٹی یہ مومن کی بیٹی جانتی ہے. جب برقعے میں نہیں ہوتی تو پتہ نہیں چلتا، مشکل ہو جاتا ہے. خیر سوزاولی میں پتہ تو چلتا ہے کہ یہ کس انداز سے جا رہی ہے، تو پتہ چل رہا ہے یہ کس قوم کا ہے. لیکن بہرحال لباس ہونا بھی بہت ضروری ہے. جب پیر مرید کرے گا اپنے مرید کو تو پہلے کہے گا سنو میں مرید کر دوں گا، لیکن میری بات سن لو، کہیں ایسا نہ ہو اس حشر میدان میں میری ٹانگ مت کھینچنا.
काम तो खींचेगा, क्योंकि मुरीद गुनहगार है तो पीर को खींचेगा, बचाओ पीर साहब। अब पीर साहब भी दौड़ेंगे रसूलुल्लाह की बारगाह में, पीर साहब भी दौड़ेंगे रसूलुल्लाह की बारगाह में। तो हम पहले इन्हें जानकारी दे दिया जाए कि बेटा तुम नमाज पहले मुकम्मल करो, बेटा तुम तहारत हासिल कर लो, बेटी तुम अपने अहलो अहा को संभालना सीख लो, तुम्हारे बच्चे बाहर जाकर खेलते हैं, ये इसी चीज का कड़ी है जो आज मुआशरे की खराबी बता रहे हैं। गली में बच्चे खेलते हैं, गालियां बकते हैं, क्या हमारे मुआशरे से बाहर है, क्या हमारे सिस्टम से बाहर है? ये बच्चा गाली बकता हुआ आ जाता है, पीर का बेटा भी गाली सुन लेता है, मौलवी का बेटा भी गाली सुन लेता है, आम आदमी का बेटा भी गाली सुन लेता है। जब वो बच्चा मदरसा में जाएगा, जो सुन कर रहा कभी ना कभी तो जबान में आ जाएगा। लिबास, अब लिबास की बात आएगी इंशाअल्लाह। तो पीरे तरीका में अपने अपने पीरों से जा जाके कहे कि हुजूर करम फरमा दीजिए, इस मुआशरे में कुछ दुआ फरमा दीजिए कि आप आले रसूल हैं, औलादे रसूल हैं, और उनके नसब से सिलसिला पर सिलसिला मुंतकिल होता हुआ हम तक पहुंचा है। जब हमने अमल किया कि हमने पीरों का दामन थामना है, अहले सुन्नत वल जमात का दामन थामना है, तो पीर अपने अपने मुरीदों को कहेगा सुनो बहुत नजराना दे दिया, अब तुम ये नजराना मुझे दो, मुझसे मोहब्बत करते हो तो तहारत पकड़ लो, हासिल कर लो, और बिलखुसूस नमाजों को अदा करो। और आज ये होता है सालाना एक चक्कर आते हैं, और यहाँ हमारे पीर साहब जो गांव में घूम घूम के मदद करते हैं, पता ये चलता है कि मदरसे में जो जलसा होने वाला है वो भी कलेक्शन नहीं हुआ। और जो दूर से आते हैं, बहुत दूर से, सिलसिला मजबूत है, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप पीरों के सामने जो सच्चे पक्के होते हैं, आप मुरीद नहीं होते, डर के मारे कि अभी मेरी जबानी है, अब मैं मुरीद हो गया तो मुझे झूठ बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी। मैंने ये चीज को बहुत नोटिस किया कि आखिर क्यों नहीं, जो जवानी की हालत में आप झूठ बोलने से रोका जा रहा है, कमाने खाने से रोका नहीं जा रहा है। तो अब अपने पीरों का ये काम है कि अपने मुरीदों को ठीक करें, और जो परेशान है उनकी भी मदद करें। बिलखुसूस जब दवा काम ना आए तो वहाँ दुआओं की जरूरत है। हजरत मैंने पहले ही कहा है कि अगर पूरी कायनात में एक भी आलिम हमारे साथ रह गए, एक भी हाफिज कुरान हमारा साथ दे दिया, मैं इंशाअल्लाह ताला मैं रुकने वाला नहीं। ये डर इंसान को कमजोर करता है। डर किस चीज का? झूठ बोलेंगे तो डर, हराम खाएं तो डर, बुरा काम करें तो डर। जिक्र इलाही में हम हर काम को करेंगे, उस काम को करेंगे जो नबी ने फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु व अलैकुम रज़ितु लकुम दीन इस्लाम। अल्लाह के रसूल ने जब ये आए थे, ये आखिरी में जब उनका आखिरी मुफारकत का वक्त आ गया, सभी ने पढ़ा कि ये आयत जान दे कि अब हमारी जो है आखिरत की बात आ गई है, अब इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। तो सहाबा किराम को क्या नसीहत करते हैं कि मैं तकरीर तो नहीं करना चाहता, लेकिन दिल मचल गया और सैफुल हदीस सामने है तो मन कर रहा कि मैं कुछ कहूँ, तो इजाजत ज्यादा नहीं दे। मैं चाह रहा हूँ कि अभी शादी की बात है, निकाह भी पढ़ाएंगे, काजी साहब भी और मुफ्ती साहब भी है। तो बहरहाल तो सहाबा किराम को क्या नसीहत मिली कि अब ये मुफारकत का वक्त आ चुका है कि तुम लोग यतीमों पे शफकत बनाए रखना, उन पर अपनी मोहब्बत बनाए रखना, उम्मत के लिए दुआ खैर फरमाना, यतीम और बेसहारों को सहारा देना, यानी पूरी नसीहत होती है। पता ये चला उसमें से कोई भी नसीहत आते हैं, अच्छा काम करा, नमाज पढ़ो, ये करो, फिर पता चला चले गए। लेकिन टाइट कर देना, अगर उलमाए दीन के मैं तुम्हारे यहाँ मिलाद करने नहीं जाऊंगा, तुम लोग नमाजी नहीं हो। हर आलिम टाइट कर दे, नजराना मिले या ना मिले नहीं जाओ। आपके घर में नमाजी नहीं है, जो हमारी माँ खाना पकाएगी वो बेनमाजी है, उसके शरीर में 70 शैतान घुसा हुआ है, और 70 शैतान के हाथों में उस खाना को खा लूंगा, पता ये चला कि मेरे घर में भी शैतान घुस जाएगा। बात महसूस करने की जरूरत है। तो बेनमाजी के घर खाना आप जब रोकेंगे कि घर में नमाजी नहीं है, तो उलमाए दीन टाइट करें इसको कि नमाजी क्यों नहीं है। ये जरूरी नहीं कि नमाज से ही हमको जन्नत मिलती है, आपको अकीदा पुख्ता करना है, और अकीदों में कितनी चीजों की जरूरत है, उलमाए दीन से आप राब्ता करें। उलमाए दीन की ज़ियारत करना भी इबादत है,
علماء دین کے آج جگہ جگہ علماء سے لوگ بغل سے عالم جا رہا ہے دوسرے مدرسے سے پڑھ کر آیا اور یہ دوسرے مدرسے کے بچے ہیں، سلام نہیں ہوتی ہے. یہ پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں کیونکہ میں سارا دن مارکیٹ میں رہتا ہوں. حضرت آپ کے مدرسے کے بچے نکلیں گے تو پتہ چلا اپنے استاد والے ہیں سلام کر دیا، دوسرے مدرسے سے نکلیں گے ہمارے استاد والے نہیں ہیں بائیکاٹ کر دیا. یہ کیا ہے؟ عالم دین عالموں کو دیکھ کر ایسا عوام کے بیچ میں بالخصوص ایسی چیز پیدا کرے ہمارے علماء دین کہ کوئی بھی گزرے تو علماء کو سلام کرے، اور علماء کے دل سے جب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب نکلے تو جانتے ہیں بالخصوص وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ان چیزوں سے دعائیں نکلیں گی. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جو چیز پریکٹیکل نہیں ہو سمجھ کر کے دیکھیں آپ. جب کوئی علماء خوش ہو جاتے ہیں سلام کے ذریعے سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب کوئی اچھا کوئی نامی گرامی آدمی سلام کرتے ہیں معمولی آدمی کو بالکل فخر کے ساتھ اس کے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب مجھے پہلی بار کسی اسی شکل میں سلام کیا تو اندر سے میں رونے لگ گیا. ایک علماء نے سلام کیا، میں اس چیز کو بتا رہا ہوں جو محسوس کیا ہوں. ایسی چیزیں چاہے وہ حافظ ہو چھوٹا ہو بڑا ہو ان کو گاؤں کے لوگ اب جا کے تقریر میں یہ کہیں کہ بچے اگر آپ کا سلام نہیں کرتے تو بے ادب ہے، ہم لوگ اس طرف نہیں آئیں گے. آپ گھر میں نماز نہیں پڑھتے ہم لوگ ادھر نہیں آئیں گے، بائیکاٹ کریں گے. اور اسی طرح اگر ہر جگہ ہو گیا تو ہر کام میں علماء دین کو ہی کام ملے گا، کوئی دوسرا آ کے ڈسٹرب نہیں کرے گا. اپنے اپنے محلوں میں اب اس مشن کو قائم کیجیے. ضروری نہیں کہ مرکز ہونا مستحیل کرنا ضروری ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مرکز ہو. حضرت آپ گھر بیٹھے بیٹھے محنت کریں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ جیسے بھی یہ دے گا. مقصد یہی تھا کہ دہیج کے کارن بہت ساری مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ علماء دین جو پڑھ لکھ کر آتے ہیں وہ اس کا سماج کا وہ ڈھال اس سماج کے لیے وہ ڈھال بن جائے. اور جس سماج میں یہ معاشرے میں یہ چلی جا رہی ہے معاشرہ اس کا وہ ڈھال بنا رہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس معاشرے میں بہت بہتر بدلاؤ ہوگا. لیکن یہ سن لیتے ہیں اچھا یہ ایسا ہوا چھوڑ دو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہیں چھوڑ دو نہیں، اس کو عمل کرنے کے لیے آپ لوگ لوٹ ڈالیں. جب تک کوئی کمپنی بنتی ہے بڑی بڑی کمپنی اس میں لوٹ ڈالا جاتا ہے کہ پروڈکٹ کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا، جی ایم ہوگا ڈی ایم ہوگا، یہ فلاں، تو یہ سارے سسٹم چلتے ہیں. تو ہم لوگ سسٹم میں کیوں نہیں چل سکتے؟ اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. میں زیادہ اپنی بات نہیں کر سکتا اور وقت کی کمی ہے، اس لیے بس مقصد یہ تھا کہ عوام تک خاص کر کے بالخصوص علماء دین تک ہمارا پیغام پہنچے. اور ہمارے سلسلے والوں سے جو اشرفی چشتیہ ہیں، قادریہ ہیں اور فردوسیہ جتنے بھی یہ سلسلہ میں سب چاہتا ہوں کہ یہ سارے پیغام ان تک پہنچے اور اپنے اپنے مریدوں کو ٹائٹ کر لے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کسی سرکار کی بارگاہ میں گوہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود گوہر ہو جائے گا. چاہیے حضرات کہ ہم مفتی صاحب سے اس باتوں پہ روشنی لے لیں اور اس کے بعد صلاۃ السلام پھر فاتحہ، اس کے بعد آپ لوگ کی خدمت میں جو تناول ہو. اور اللہ تعالی ہماری اس جملے کو قبول فرمائے جو صحیح ہے، جو غلط ہے تو اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے. اور استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب.